بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 40 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان۔ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم کتاب الایمان والنذور پڑھ رہے ہیں، اس کے ضمن میں ہم نے مختلف عنوانات کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج اگلے عنوانات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ باب دیکھیے، باب الیمین فی قطیعۃ الرحم، یعنی کہ قطع رحم کی قسم کھانے کا کیا بیان ہے، کیا حکم ہے۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن المنهاري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن أردت تسألوني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انصار میں دو بھائی تھے جن کے درمیان تقسیم میراث کا مسئلہ تھا۔ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے تقسیم کرنے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر تو نے مجھ سے دوبارہ میراث تقسیم کرنے کو کہا تو میرا تمام مال کعبہ کے لیے وقف ہے۔ ریتاج کا معنی بڑا دروازہ، مگر مراد کعبہ ہی ہے۔ اب ریتاج کا ذکر جو کیا یہاں پر وہ تعظیماً کیا ہے، یعنی حضرت عمر نے اس سے فرمایا کعبہ تیرے مال کا محتاج نہیں ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور اپنے بھائی سے تقسیم میراث کی بات کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی میں تجھ پر نہ قسم کا پورا کرنا واجب ہے اور نہ نظر کا، اور نہ ہی نظر اور قسم ایسی چیز میں معتبر ہے جس پر انسان کو اختیار نہیں۔ اگلا باب دیکھیے، باب الحالف یستثنی بعد ما یتکلم، یعنی کہ کلام کرنے کے بعد انشاءاللہ کہنے کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، استثناء جو ہے اصطلاح میں تو ما قبل کے حکم سے بعض افراد کو الا وغیرہ کے ذریعے خارج کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کا اطلاق تعلیق علی المشیہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی انشاءاللہ کہہ دینا۔ اب یہاں پر یہی مراد ہے کہ قسم کھانے کے بعد اگر کوئی شخص انشاءاللہ متصلاً کہے، یعنی اس کے ساتھ فوراً کہہ دے، تو یہ انعقاد یمین سے مانع ہو جاتا ہے۔ اب اتصال کی قید کے ساتھ یہ ہے، اس لیے کہ اتصال کی قید جو ہے وہ جمہور ائمہ اربعہ کے نزدیک ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف اس میں مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے خلیفہ منصور عباس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شکایت کی کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ استثناء منفصل معتبر نہیں، متصل ہونا ضروری ہے، یعنی استثناء جو ہے الگ ہونا معتبر نہیں بلکہ جڑا ہونا، یعنی کلام کے ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے۔ تو خلیفہ منصور نے امام صاحب کو بلا کر ان سے اس بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں کہتا ہوں کہ استثناء جو ہے وہ منفصل معتبر نہیں ہے، اور پھر اس کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ آپ کی مجلس میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، حلف اٹھائیں اور پھر مجلس سے باہر جا کر انشاءاللہ کے ذریعے نقض بیعت کر کے بری ہو جائیں، یعنی توڑ کر بری ہو جائیں۔ اس پر وہ خاموش ہوئے اور کہا نعم ما قلت وغضب علی ابن اسحاق واخرجہ من عنده۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی کام پر قسم کھائی پھر کہا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، تو اس نے استثناء کیا، تو یہ استثناء اب اس سے حانث نہیں ہوگا، یعنی قسم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ متصلاً کہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال شريك عن سماك عن إكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله
حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں قریش سے جہاد کروں گا، واللہ میں قریش سے جہاد کروں گا، واللہ میں قریش سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بہت سے حضرات نے بلا واسطہ شریک اور سماق کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن اكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله قال ابو داود زاد فيه الولید بن مسلم عن شریک قال ثم لم یغزهم۔ حضرت اکرمہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں قریش سے جہاد کروں گا، پھر فرمایا انشاءاللہ، پھر فرمایا میں قریش سے جہاد کروں گا، پھر فرمایا انشاءاللہ، پھر فرمایا میں قریش سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا انشاءاللہ۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے بلا واسطہ شریک اس روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ پھر آپ نے ان سے جہاد نہیں کیا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ فرمایا ثم لم یغزهم، تو یہاں پر یہ اشکال ہوا کہ مکہ کی فتح غزوہ ہی کے ذریعے تو ہوئی تھی، پھر نفی کا اس میں کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر راوی کی مراد غزوے سے قتال ہو، یا اس کا مطلب یہ ہو کہ لم یغزهم بعد هذا القول علی الفور بل بعد زمان، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مکہ کی جو فتح ہوئی تھی وہ صلحن ہوئی تھی، نہ کہ عنوتن۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليعط الذي هو خير فإن تركها كفارتها۔ حضرت عمر بن شعیب ان کے والد ان کے دادا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو یا رشتے کو توڑنے والی ہو، ایسی چیز میں نہ نظر ہے اور نہ قسم، اور جو شخص قسم کھا لے پھر اس کے خلاف میں بھلائی نظر آئے تو اس قسم کو چھوڑ کر بھلائی کو اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسی قسم کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب من نظر نظرا لا یطیقہ، یعنی کہ جو شخص ایسی بات کی نظر کر لے جس کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نظر مانے مگر اس کا نام نہ لے تو اس پر کفارہ یعنی قسم والا کفارہ ہے، اور جو شخص گناہ کے کام کی نظر مانے تو بھی اس کا بھی کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے، اور جو شخص ایسی نظر مانے جس کو پوری کرنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو بھی وہی کفارہ ہے جو قسم کا ہے، اور جو شخص ایسی نظر مانے جسے پورا کر سکتا ہو تو ایسی نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو وکی اور دوسرے حضرات نے عبداللہ بن سعید اور ابن عباس کے واسطے سے
موقوف روایت کیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کی نظر مانے تو ایسی نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ایسی نظر میں قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔ اور اسی طرح غیر مملوک چیز کی نظر کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں غلام آزاد ہے، حالانکہ وہ غلام اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کا غلام ہے، تو اس صورت میں بھی یہ نظر صحیح نہیں ہوگی، لیکن کفارہ لازم ہوگا۔ اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا، چاہے نظر جو ہے وہ مطلق ہو یا معلق ہو، دونوں کا ایک ہی کفارہ ہوتا ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک معصیت کی نظر پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یوں کہے للہ علیہ نظر، یعنی کسی چیز کی نظر کرے وہ اور اس کی تعیین نہ کرے، یعنی اس نظر کو مبہم رکھے، اس کو پوشیدہ رکھے، تو اس میں جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ اس کا کفارہ کفارتہ کفارۃ الیمین ہوگا، یعنی اس کا کفارہ قسم ہی کا کفارہ ہوگا، اس لیے کہ پورا کرنے کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں، کیونکہ غیر متعین ہے، غیر معین ہے، پوشیدہ ہے۔ آج ہمارا یہاں پر قسم اور نظر کا جو بیان تھا وہ ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ کتاب الاشربہ سے شروع کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔